السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید اور دعا ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے. بندے کو مشہور الحق کلیان بھی کہتے ہیں. اچھا جی، بندہ جو ہے وہ آج تھوڑا سا بیمار ہے. اس کو کچھ نزلہ ہلکا سا اور کھانسی اور گلے میں خراش ہو رہی ہے اصل میں نا، کیونکہ موسم بدل رہا ہے سردی کا. تو آج میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا تھا دوائی لینے کے لیے. تو سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے کچھ قیمتی مشورے ڈاکٹر صاحب سے لے کے دیے جائیں. تو ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا جی، کلینک جو ہے اس کا پتہ انشاءاللہ آگے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کہاں پر موجود ہے. اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں آ کر دوائی لے سکتے ہیں. اور میں جب چھوٹا سا تھا، جب سے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سے دوائی لے رہا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوائی لے رہے ہوتے ہیں یہاں سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہے. اور یہ جو کلینک ہے یہ ڈاکٹر احسن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا کلینک ہے حیدری میں. تقریباً ڈاکٹر صاحب نے 60 65 سال ماشاء اللہ ڈاکٹر احسن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت انجام دی ہے. صبح میں جو ان کے صاحبزادے ہوتے ہیں ڈاکٹر حارث مصطفیٰ صاحب، اور ابھی ہوتے ہیں شام میں ڈاکٹر عاقف حمید صاحب. جی تو ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آج کل جو موسم بدل رہا ہے اس کے حوالے سے بتا دیں لوگوں کو کہ وہ گھر میں جو ہے کیا احتیاط کر لیں اور کس وجہ سے ہوتا ہے. خاص طور سے یہ نا نزلہ ہوتا ہے ہلکا سا، گلے میں خراش، کھانسی، پھر آگے آپ کو پتہ ساری چیزیں کہ بخار اور یہ سب چیزیں ہو رہی تھی. تو اسٹارٹنگ بتائیں کہ بچت کیسے کریں اور کیا ہم جو ہے دوائی لے سکتے ہیں. جی، بات دراصل یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ موسم کے لحاظ سے چھوٹی موٹی ٹپس تو ہمیں بھی پتہ ہوتی ہیں کہ سردی کے موسم میں ہمیں ٹھنڈا نہیں استعمال کرنا ہے اور کھٹی چیزیں نہیں استعمال کرنی ہے. یہ کچھ بنیادی سی چیزیں جو عمومی طور پر لوگوں کو علم ہوتا ہے اس کا. تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک تو آپ کو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی کیفیت ہو رہی ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی ٹپس سے کام نہیں چل رہا، جیسے شہد کا استعمال ہے، اس کو مستقل اس موسم سے لے کے اور سردیوں میں پورا اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ نہ صرف اس فلو سے، اس کیفیت سے آپ کو فائدہ دے گی، بلکہ جو جتنے بھی وائرسز عمومی طور پر ہیں، اور یہ جو ابھی پینڈیمک بھی چل رہا ہے، گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو اس میں بھی وہ شہد ایک امیونٹی کا کام کرتا ہے. تو اس کو کسی بھی طرح سے استعمال کریں، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو استعمال کریں. اس کا استعمال کا طریقہ تھوڑا سا بتائیے کس طرح سے کریں. دیکھیں، اس میں چونکہ یہ کوئی ایک سیٹ فارمولا نہیں ہے اس کا شہد کے استعمال کا. روٹین میں مطلب کھانے میں بھی روٹین میں کھانے میں استعمال لیں، پانی میں ڈال کے پی. ایک چیز جو تجربے میں آئی ہے ہمارے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی الائچی ہوتی ہے، کالی والی جو بڑی الائچی ہوتی ہے، اس کے دانے تھوڑا سا جو ہے ان کو آپ یعنی بھون لیں معمولی سا، اور اس کو پاؤڈر کر لیں اور شہد میں اس کو ملا کے پیسٹ بنا لیں اور اپنی سائڈ ٹیبل پہ گھر میں رکھ لیں. اور دن میں 3-4 دفعہ اس کو تھوڑا سا کسی چیز سے چمچے سے کھا لیں معمولی سا، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. یہ وہ ٹپس ہیں جو ہم گھر میں آسانی سے کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اگر دوسرا ڈاکٹر صاحب کی بات کاٹ کے میں یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ کتنے سال سے ڈاکٹر صاحب آپ اس فیلڈ میں؟ 25 سال ہو گئے. 25 سال ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو ہو گئے ہیں، اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے قابل ہیں اور بہت ہی کوآپریٹیو ہیں ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے. ہاں، تو وہ صورتحال یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی. اب کیفیت ایسی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، احتیاط بھی ہم بظاہر احتیاط کر رہے ہیں اور ان ساری چیزوں کو بھی کر رہے ہیں، تو اور نتائج نہیں آ رہے، تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. اچھا، کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ان علامتوں کو دور کر دیا گیا تو ہمارا یہ مرض آگے نہیں بڑھے گا. جیسے ابھی آپ نے اپنی تکلیف مجھے بتائی کہ آپ کو گلے میں خراش. اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ چونکہ موسم پورا ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، ٹھنڈک کی طرف ہے اور خشکی بھی ہے کراچی کے اندر، تو اس وقت ایک تو آپ کو پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، لیکن پانی سادہ ہونا چاہیے، ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کریں گے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ اسی پانی میں شہد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ دوائیں جو ہماری ہومیوپیتھک میں کہا جاتا ہے، اور مشہور یہی ہے کہ یہ بے ضرر ہوتی ہیں اور یقیناً ہوتی ہیں بے ضرر، اس میں کوئی شک نہیں کہ نقصان نہیں کرتی اور ایڈکشن بھی نہیں ہے. میں کوئی ایسی دوائی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم گھر میں رکھ لیتے ہیں اور بچے بڑے سب استعمال کر لیں. اچھا، جو مجھے لگ رہا ہے نا، وہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مجھے ہوا لگی ہے اور باہر دھول مٹی بھی ہو رہی ہے، تو وہ ناک میں جو ہوا گئی ہے نا، اس کے بعد گلے میں خراش اور ہلکی ہلکی کھانسی. دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سیزن ہے نا اس وقت، یعنی
گرمی ختم ہوئی ہے اور سردی ابھی آئی نہیں ہے. اس میں ہماری ایک دوا ہے ڈلکا مارا کے نام سے. یہ دوا جو ہے وہ اس وقت میں جو بھی ہمارا پیریڈ چل رہا ہے اس میں یہ دوا دی جاتی ہے عموماً. تو اس میں یہ فائدہ کرتی ہے اور یہ کنڈیشن آگے بگڑنے نہیں دیتی. تو اللہ کی مرضی کے ساتھ یہ تو اہم چیز ہے, اس کی ہر چیز کے ساتھ کمپلسری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ خراش کی بات بتا رہے ہیں تو اس میں ہماری ایک دوا ہے بیلاڈونا کے نام سے. یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, کسی بھی برانڈ کی لے لیں. امپورٹڈ آئٹمس بھی ہیں, امپورٹڈ میڈیسنز بھی ملتی ہیں اور لوکل میڈیسنز بھی. تو لوکل میڈیسنز بھی جو ہیں وہ بھی کارآمد ہیں, ان کے نتائج ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کا فائدہ نہیں ہے, اس کا رزلٹ ہے اور استعمال کی جا سکتی ہے. برانڈ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو جنرک بتا رہا ہوں. اگر بیلاڈونا لے لی ہم نے جی تو اس کو پانی میں ڈال کے استعمال کریں گے؟ جی, ڈراپس میں ملے گی آپ کو ڈراپس میں ملے گی. آپ اس کو 3 ڈراپس دن میں 4 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں. اب اگر کنڈیشن بڑھتی ہے, جیسے مثال کے طور پر رننگ نوز, ناک سے پانی بہت آ رہا ہے, جسم میں درد بھی کافی ہو رہا ہے, مسکولر پین ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ جیسے میں نے بھی آپ کو ایک دوا آخر میں بتائی تیسری ایکونائٹ کے نام سے, وہ دوا آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں. سارے تجربے میں یہ چیز آئی ہے کہ ہم ان دواؤں کو اگر آلٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو رزلٹ مل جاتے ہیں. باقی تو شفا اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ یہ تو ہم نے چلیں گھر میں تھوڑا سا دیکھ لیں, لیکن اگر یہ ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی طبیعت ہے ہماری کنڈیشن, تو اپنی مرضی سے کوئی دوا استعمال نہ کریں اور اس کے بعد یہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں اور آ کر جو ہے ڈاکٹر صاحب کو سارے حل بتائیں. کیونکہ جیسے میں یہاں آیا ہوں تو ابھی مجھ سے بہت سارے انہوں نے سوالات. بات کرتے ہوئے ایک بات کا یہاں پہ ہومیوپیتھک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں, تو یہ بالکل صحیح ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہیں, لیکن چونکہ لوگ اس کو بے ضرر سمجھتے ہیں تو استعمال طویل عرصے کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ دوا اس کے لیے ویل سلیکٹڈ ریمیڈی نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو فائدہ نہیں دے گی. جب وہ فائدہ نہیں دے گی تو اس کا مرض بڑھے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ علامات ظاہر نہ ہو اور دیر سے ظاہر ہو اور پھر مرض کسی پیچیدہ شکل میں آپ کے سامنے آئے. تو آپ کہیں گے جی یہ میں دوا استعمال کر رہا تھا اور اس کا مجھے ریاکشن ہو گیا, یا اس دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو وہ سیلف میڈیکیشن چاہے ایلوپیتھک کی ہو, چاہے ہومیوپیتھک کی ہو, چاہے حکمت کی ہو, کسی کی بھی ہے, یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے مشورہ کریں اور یہ بھی اس سے پوچھیں کہ کب تک استعمال کریں. کیونکہ یہاں پر بھی ہومیوپیتھک میں بھی ایک طویل عرصے کوئی دوا مستقل استعمال کرانا یہ کوئی بھی ڈاکٹر پسند نہیں کرتا اور نہ ہی یہ پسندیدہ عمل ہے کسی بھی طرح, اور لاجیکل بھی نہیں. ایسا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ایک دوا, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں کوئی دوا پتہ چل جائے کسی ایک مرض کی, تو وہ ہم خود سے استعمال اس کا نیکسٹ ٹائم جب وہ ہمیں سمٹمز آتے ہیں ہم وہ دوا خود سے استعمال کر لیتے ہیں. اور یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس ایک وزٹ ضرور کریں تاکہ وہ اس چیز کو ڈائگنوز کرے کہ آیا یہ وہی کنڈیشن ہے اور اس میں یہ دوا دی جا سکتی ہے. علامات پیشنٹ جو اپنے زبان سے بتاتا ہے, کچھ ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ رپورٹس کے ذریعے سے پتہ چلتی ہیں. یعنی کچھ چیزیں ظاہر ہی نہیں ہوتی جب تک آپ ان کی رپورٹس نہ کرائیں. اچھا, میں جو ہے ایک چیز یہ بتاؤں, جو لوگ ہومیوپیتھک سے وابستہ ہیں ان کو تو پتا ہوگا, لیکن جو نہیں ہے ان کے علم میں آ جائے گی بات کہ ہومیوپیتھک میں جو میں نے دیکھا ہے ابھی تک وہ یہ کہ ڈاکٹر جو وہ کافی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. اکثر ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں جو قابل اور پرانے ڈاکٹر ہیں جی, وہ پیشنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے آپ کی ایک یاد ہے, بہت پرانی بات, میرا خیال سے کم از کم بھی 15-18 سال پہلے آپ نے شاید ایک بات ذکر کی تھی کہ ہم بات کرتے ہیں اور اصل بیماری ہمیں پتہ چلتی ہے. وہ کہتا تو یہ ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے, لیکن بیسیکلی اس کے پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے گیس بن رہی ہے اور اس طرح کے معاملات میں. ہومیوپیتھک میں خاص طور سے کہ وہ مریض سے بات کرتے ہیں, اس کی اصل بیماری جانتے ہیں اور اس کا علاج کیا جاتا ہے, جس سے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے شفا ہوتی ہے. جی ایسے ہی ہے, پیشنٹ آ کے اپنے بارے میں بتا رہا ہے اور وہ اپنی علامات اس طرح سے دے رہا ہے کہ وہ انہیں چھپانا چاہ رہا ہے, یعنی اپنی اصل کنڈیشن کو چھپانا چاہ رہا ہے کہ نہیں بتانا چاہ رہا آپ کو کہ یہ میں نے اس وجہ سے کیا. آپ نے جیسے کہا میں باہر گھوم رہا تھا اور میں گرد و غبار کی وجہ سے ایسا ہو گیا. اب میں اگر پیشنٹ سے کہوں کہ بھائی آپ کا پولوشن سے کوئی انٹریکشن ہے, آپ باہر آتے جاتے ہیں یا کہیں, تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ جی موٹر سائیکل پہ گھومتا ہوں, میں موٹر سائیکل پہ گھومتا ہوں, ہے نا, مشہور بھائی نے تو بتا دیا کہ میں موٹر سائیکل پہ آتا جاتا ہوں. لیکن ہر کوئی اس چیز میں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے کوئی
یہ مطلب میں نے ایک مثال کے طور پر بات کی ہے, کسی کو اس کو برا نہیں لگنا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی بہت سی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا چاہتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں برتن دھونے پڑ جاتے ہیں شادی شدہ لوگوں کو, تو اس سے بھی ٹھنڈ لگ جاتی ہے. اب وہ یہ بتاتے نہیں ٹھنڈ کیسے لگی ہے, تو وہ کہ بھائی ٹھنڈ کا اتنی دیر آپ کیا کر رہے تھے پانی کے اندر, سمندر پہ تو گئے نہیں ہیں, تو آپ کا پانی سے اتنا انٹریکشن کیوں ہوا, کیونکہ یہ جو علامات آ رہی ہیں تو پانی سے زیادہ انٹریکشن کی وجہ سے ہوتی ہے. اور آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے, جتنے بھی کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ آپ کی گفتگو سے, آپ کی بات چیت سے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے ان سب چیزوں کا اندازہ کرتے ہیں. میرے جو ڈاکٹر احسن عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ ماشاءاللہ میرے استاد بھی تھے, تو انہوں نے جو ہے جتنے عرصے پریکٹس کی, تو ان کی جو کمانڈ تھی ساری, یعنی جو کچھ میں نے ان کے پاس بیٹھ کے سیکھا وہ یہی سیکھا کہ اس میں انہوں نے مجھے یہ چیز بتائی, کہتے تھے کہ اس میں تقریباً 17-18 چیپٹرز ہیں, مائنڈ ہے, ہیڈ ہے, اور دیگر ہیڈز بنے ہوئے, ہیڈنگز ہماری بنی ہوئی. تو کہنے لگے یہ مائنڈ پہ کمانڈ حاصل کر لو گے نا تو یہ ساری سب چیزیں سیکنڈری ہو جائیں گی. جی تو چلیں مختصر یہ کہ آپ کا میں نے تو خیر وقت لیا کافی قیمتی, جزاک اللہ, اور کچھ دوائیاں جو ہیں وہ لوگوں کو انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ دیں گی. باقی یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے اگر یہاں پر آنا ہے تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پتہ آپ یہاں کا سمجھا دیجیے. دیکھیں یہ حیدری اسٹاپ کہلاتا ہے نارتھ ناظم آباد کا, اور اگر آپ KDA چورنگی سے, نارتھ ناظم آباد کی KDA چورنگی جہاں پہ سیفی ہاسپٹل ہے, اس سے آپ 5 اسٹار چورنگی کی طرف اگر جائیں گے تو بیچ میں حیدری اسٹاپ آتا ہے. KDA سے آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر الیکٹرانکس مارکیٹ شروع ہو جائے گی. بس جیسے ہی وہ ختم ہوگی, سروس لین میں آپ کو آنا ہوگا, جیسے ہی وہ شروع ہوگی اور ختم ہوگی, تو جس گلی کے اوپر وہ ختم ہوگی, جس اسٹریٹ پر ختم ہوگی, اس میں الٹے ہاتھ میں آپ ٹرن کریں جیسے ہی, اور وہ لیفٹ سائڈ پہ خود ٹرن کر رہی ہے, تو آپ کو رائٹ سائڈ پر UBL بینک نظر آ جائے گا. اس کے جسٹ اپوزٹ ایک بلڈنگ ہے, اسے کہتے ہیں احمد مارکیٹ. تو اس کے فرنٹ شاپس کے اندر جو ہے یہ اشرف ہومیو کلینک کے نام سے یہ کلینک ہے. صبح میں 11 بجے سے یہاں پر ڈاکٹر حارث مصطفیٰ صاحب میرے سینئر ہیں, میرے استاد ہیں, اور بہت کچھ ہے. وہ صبح میں بیٹھتے ہیں, شام میں 6 سے 9 میں ہوتا ہوں ڈیلی. میں سنڈے آف کرتا ہوں, اور ڈاکٹر حارث جو ہیں وہ فرائیڈے آف کرتے. یہ مشہور بھائی کی فرمائش پہ یہ پورا ایڈریس اور یہ ساری ٹائمنگ میں نے بتائے ہیں. میرا کوئی ایسا پروگرام تھا نہیں, وہ اچانک میں نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم دوائی بھی لے لیں, اور ساتھ میں یہ کہ آپ لوگ جو ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ پہنچے. اور دوسرا یہ کہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کی لوکیشن جو ہے اس کا لنک بھی ڈال دوں گا, ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی ڈال دوں گا, اور ایڈریس بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ اگر بہت سارے لوگ دور رہتے ہیں, کراچی بھی کیونکہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہے تو ہر آدمی پہنچنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے, یا کوئی کراچی سے باہر یا ملک سے باہر بھی, جیسے مجھے پتا ہے کہ دوائیاں آپ کی ماشاءاللہ جاری ہوتی ہے, تو اس کی کیا صورت ہے وہ بھی مختصر سے ذرا بتا دیں کہ اگر کہیں کراچی میں ہی ہے اور دور سے وہ دوائی لیتا ہے تو آپ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے. جی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, اپنا حال بتائیں, اور ہم دوا جو ہے وہ آپ اپنا ایڈریس ہمیں سینڈ کر دیں, ہم آپ کو رائڈر کے ذریعے سے آپ کے گھر پہ ڈیلیور کرا دیں. اور اس کا طریقہ جو ہے کیا پروسیس ہوگا انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پہ بتا دیجیے. جی جب کوئی رابطہ کریں گے, جیسے بھی ہمارے جو ریگولر پیشنٹس ہیں آنے والے, ان میں سے بھی کبھی نہیں آتے ہیں تو وہ فون کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب گھر پہ دوا بھجوا. یہ سروس ہم نے بھی الحمدللہ لی ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ دوائی جو ہے وہ گھر پر ہمارے جو ہے, اور یہ سروس میں نے خود دی ہے, پہنچ جاتی تھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جزاک خیر ہے آپ کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو تمام بیماریوں سے جو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, اپنی حفظ امان میں رکھیں, اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اور دعا یہ ہے کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ فرمائے اور آپ کے ذریعے ان کو صحت عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب ملاقات رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.